ہم نماز میں جب آتے ہیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں، بارگاہ خدا میں آتے ہیں، بارگاہ خدا میں آتے ہیں. اور نماز کے بارے میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج مومن ہے. یہ مومن جب معراج کرتا ہے، نماز میں آتا ہے، مہاجر بن کر نماز نہیں پڑھتا. لہذا جو کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا سود کھا رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سود روک کر مصلی پہ کھڑا ہو کر پھر دوبارہ سود کھانے میں چلا جاتا ہے. یہ مسافر ہے، مہاجر نہیں ہے. یہ نماز میں کھڑے ہوئے بھی نیت میں رکھتا ہے کہ واپس ادھر ہی جانا ہے مجھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر مہاجرانہ نماز پڑھیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کے آئیں خدا کی طرف. جب بات یہاں پہنچی تو یہی عرض کر دوں نقطہ حکمت نماز. جب آپ تکبیرت، نماز کے 3 چیپٹر ہیں، 3 چیپٹر انسان پڑھے تو نماز سمجھ میں آتی ہے. 3 چیپٹر پورے مکمل پڑھے انسان نماز کے بارے میں. 3 توضیح المسائل، توضیح المسائل نا، 3 توضیح، 3 رسالے پڑھے انسان کو نماز سمجھ میں آتی ہے. ایک مسائل نماز، احکام نماز، دوسرا آداب نماز، اور تیسرا اسرار نماز. احکام نماز، آداب نماز اور اسرار نماز، 3 چیپٹر نماز کے بارے میں اگر سمجھ میں آئیں پھر حق نماز ادا ہوتا ہے. ہم ابھی زیادہ سے زیادہ توضیح المسائل پڑھ لیتے ہیں، احکام نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ جو پڑھتے ہیں نماز ان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مائنڈ نہ کریں. جو پڑھتے ہیں نماز، اگر معراج کرنی ہے، وہ نماز جو معراج ہو، جس نماز میں سفر کرنا ہے اللہ کی طرف. یہ 3 باب پڑھیں گے تو سفر شروع ہو جائے گا. احکام نماز، آداب نماز اور اسرار نماز. ہمارے علماء بھی 2 طرح کے علماء ہیں. کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے نماز کے 3 چیپٹر میں ایک توضیح لکھی ہے. توضیح المسائل بھی لکھی ہے، توضیح الآداب بھی لکھے ہیں، اور توضیح الاسرار بھی لکھے ہیں. لیکن کچھ نے فقط توضیح المسائل میں احکام نماز لکھے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں لکھا. وہ فقیہ جس نے 3 باب نماز کے لکھے ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. امام نے تحریر الوسیلہ لکھا جس میں مسائل نماز لکھے، آداب الصلاۃ میں نماز کے آداب لکھے، اور معراج السالکین میں اسرار نماز لکھے. اسرار نماز لکھ کر یہ بتایا کہ معراج کیسے کر سکتے ہو تم. مسافر بن کر نماز نہ پڑھو کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر نماز میں آئے ہو، نماز سے فارغ ہو کر پھر انہی میں چلے جاؤ. کن چیزوں سے چھوڑ کر نماز میں آئے ہو؟ منکرات چھوڑ کر نماز میں آئے ہو. نماز پڑھ کے دوبارہ منکرات میں نہیں جانا. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ بعض تو ایسے ہی مطمئن ہے کہ قبول ہو گئی، ہم جیسے بھی پڑھیں قبول ہے. کچھ ایسے ہیں شک میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کوئی علامت ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں علامت ہے نماز کی. کیا نماز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اگر تم نے نماز ظہرین پڑھی مغربین تک، اگر کوئی منکر تم سے سرزد نہ ہوا، یہ نماز قبول ہو گئی ہے تمہاری. اگر کوئی گناہ نہیں کیا، اگر کوئی معصیت نہیں کی، یہ نماز ظہرین قبول ہو گئی ہے. لیکن اگر مغربین سے پہلے جتنے منٹ گزرے اتنی گناہ کر لیے، یہ نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس چیز کو چھوڑ کر نماز میں آئے ہو واپس اس میں مت جاؤ. اس وقت ہے نماز معراج مومن، اس وقت ہے معراج مومن. لیکن اگر جو چیز چھوڑ کر آئے ہیں، ایسی قومی بھی پاکستان کے اندر جوا کھیلتے ہوئے اذان ہوتی ہے وہیں جوا روک کر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جوئے میں آ جاتے ہیں، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ہوں گے ایسے، دیکھے ہوں گے آپ نے، معروف ہے نماز ایسے نمازی جو جوا کھیلتے ہوئے جوا چھوڑ کے نماز پڑھ کے پھر واپس جوئے میں آ جاتے ہیں. دکان پہ بیٹھا ہوا نماز کا وقت ہوا، فوراً دکان بند کی، نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر سود کھانا اور سود لینا اور دینا شروع کر دیا. یہ مسافر ہے، یہ مہاجر نہیں، یہ واپس آ جاتا ہے.